کیا کہاں سب یہاں، آئیے آج لاہور سے ملتے ہیں۔ عام طور پر جب بھی کسی جدید میگا سٹی یعنی کسی بہت بڑے شہر کا ذکر آتا ہے ہاں بالکل، تو ذہن میں فوراً شیشے اور اسٹیل کی اونچی اونچی عمارتیں آتی ہیں، گرڈ کے حساب سے بنی ہوئی سڑکیں اور ایک نپا تلا سا نیا پن سامنے آتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایک بہت ہی اسٹرکچرڈ سا امیج بنتا ہے دماغ میں۔ صحیح کہا، لیکن ذرا ایک ایسے شہر پر غور کریں جس کی 99% 99% آبادی پیورلی اربن ہے، یعنی شہری ہے، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ بہت بڑا نمبر ہے۔ 1,13,00,000 لوگ وہاں بستے ہیں، ہر طرف شور ہے، ٹریفک ہے اور آگے بڑھنے کی ایک انتھک دوڑ چل رہی ہے۔ ہاں، ایک عام میٹروپولیٹن شہر کی طرح۔ بالکل، لیکن اس جدید افراتفری کے بالکل بیچوں بیچ صدیوں پرانی مغلیہ تاریخ کی عظیم و شان عمارتیں کھڑی ہیں، جیسے سمے کا پہیہ کہیں اٹک گیا ہو، وہیں رک گیا ہو۔ ہاں، غلط ثابت کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمارا ذہنی تانا وانا کچھ ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں تاریخی مقامات شہر کے شور و غل سے دور ہوں گے، کسی محفوظ خاموش سے کونے میں ہوں گے۔ ہاں، جیسے کسی ڈسپلے میں یا میوزیم میں ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن جس شہر کا آج ہم اس تفصیلی جائزے میں تجزیہ کر رہے ہیں وہاں تاریخ اور حال ایک دوسرے کے ساتھ بالکل گنتھے ہوئے ہیں، یعنی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، تاریخ یہاں کوئی نمائشی چیز نہیں ہے، وہ لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا ایک مقرر حصہ ہے۔ اور اصل میں ہماری آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے۔ آج ہم اظہر نیاز کی مرتب کردہ دستاویز لاہور کمپلیٹ گائیڈ، اس کے حقائق کا ایک انتہائی گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم راستوں یا کھانوں کی فہرست بتا دیں؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ کوئی گھومنے پھرنے کا عام بروشر نہیں ہے۔ صحیح۔ ہم ان حقائق کی تہہ تک جائیں گے، ہم اس میکینزم کو سمجھیں گے کہ آخر لاہور کو پاکستان کا دل کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ گائیڈ اصل میں ایک مکمل بلو پرنٹ ہے کہ یہ شہر دھڑکتا کیسے ہے، اور اس کی معیشت اس کی اکانومی کیسے چلتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور کیسے یہ 13 ملین لوگ اس تاریخی ڈھانچے کے اندر ایک جدید زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اس دستاویز کے اگر بنیادی اعداد و شمار یعنی اسٹیٹسٹکس پر غور کیا جائے تو سب سے پہلی حیرت اس کے پھیلاؤ پر ہوتی ہے۔ پھیلاؤ پر ایریا کے حساب سے؟ ہاں، یہ 1772 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک زندہ ڈسٹرکٹ ہے۔ ایک طرف مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد جیسے نشان ہیں، صحیح، وہیں دوسری طرف گلبرگ اور ڈی ایچ اے جیسے انتہائی جدید کمرشل زونز نے اپنا معاشی جال بچھا لیا ہے۔ تو یعنی یہ کوئی رکا ہوا عجائب گھر نہیں ہے۔ آئی سی۔ اس پورے تناؤ بانے کو سمجھنے کے لیے میرے ذہن میں ایک بڑی دلچسپ تمثیل آ رہی ہے، ایک انالوجی ہے۔ اچھا، کیا تمثیل ہے؟ ذرا ایک انتہائی جدید ہائی سپیڈ سپر کمپیوٹر کا تصور کریں جو آج کی ہر لیٹسٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ صحیح، ایک دم ماڈرن مشین۔ بالکل، لیکن اس کمپیوٹر کو کسی عام پلاسٹک یا میٹل کے ڈبے میں فٹ کرنے کے بجائے اچھا، ایک انتہائی خوبصورت ہاتھ سے تراشے گئے صدیوں پرانے مغلیہ طرز کے لکڑی کے کیس میں فٹ کر دیا گیا۔ اوہ واو، یہ تو بہت زبردست امیج ہے نا؟ اندر سے وہ ڈاٹا پروسیس کر رہا ہے، یعنی اکانومی چلا رہا ہے، لیکن باہر سے وہ کلچر اور تاریخ میں رچا بسا لگتا ہے۔ اس تمثیل کو اگر ہم عملی شکل میں دیکھیں تو اس لکڑی کے کیس یعنی اس تاریخی ڈھانچے کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، 99% اربن یا شہری ہونے کا مطلب ہی یہی ہے کہ زمین کی قیمت اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی تاریخ صرف ڈسپلے کے لیے فریز نہیں کی جا سکتی، یعنی اسے صرف دیکھنے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ایگزیکٹلی، لوگ آج بھی ورلڈ سٹی یا اندرون شہر کی ان تنگ گلیوں اور دہلی گیٹ کے سائے میں جیتے ہیں، وہ وہاں کماتے ہیں، اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ تو وہ پریکٹیکلی اس تاریخ کا حصہ بن کر جی رہے ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر اندرون شہر کی جو پرانی حویلیاں ہیں وہ اب صرف کھنڈر نہیں بچی ہیں۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے آج کل؟ ان حویلیوں کے اندر ہول سیل کے چھوٹے گودام بن گئے ہیں، کارخانے اور دکانیں چل رہی ہیں وہاں۔ یہ ایک زندہ ارتقاء ہے، ایک ایوولوشن ہے، جہاں پرانی اینٹوں پر نیا سرمایہ گردش کر رہا ہے۔ ویٹ، لیکن رکیے، یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی پوچھئے۔ کیا یہ ایک بہت بڑا نقصان نہیں ہے ہماری ہیریٹیج کا؟ ہم ایک صدیوں پرانی والڈ سٹی کی بات کر رہے ہیں، ہاں،
جہاں کبھی مغل شہزادے اور درباری چلا کرتے تھے اور آج وہاں کمرشل لوڈنگ گاڑیاں ہیں، دھواں ہیں، پولوشن اور کمرشلائزیشن کا پورا ایک سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ بحث تو ہوتی ہے بالکل۔ تو کیا اس 99% شہری آبادی نے، اس اکنامک مشین نے اس تاریخ کو تباہ نہیں کر دیا؟ اگر میری اسی انالوجی کو لیں تو کیا اس لکڑی کے خوبصورت کیس کو اندر سے دھیمک نہیں لگ رہی اس سب سے؟ آبزرویشنسٹ اس پر بہت بحث بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا بھر کے جو اربن پلانرز ہیں نا، وہ ایک بنیادی اصول مانتے ہیں۔ وہ کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو شہر فلیس کر دیے جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں۔ اچھا، مطلب اگر انہیں بدلنے نہ دیا جائے۔ ایگزیکٹلی۔ اب آپ وینس کی مثال لے لیجئے، وہ زیادہ تر صرف ایک ٹورسٹ پارک بن کر رہ گیا ہے۔ وہاں کی جو اصلی لوکل آبادی تھی وہ وہاں سے نکل چکی ہے کیونکہ رہنا مہنگا ہو گیا ہے۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا ہے۔ تو لاہور کی جو والٹ سٹی ہے نا، وہ زندہ ہی اس لیے ہے کیونکہ وہاں اکانومی دھڑک رہی ہے۔ اگر وہاں سے کاروبار نکال دیا جائے نا تو کیا ہوگا؟ تو وہ حویلیاں ویران ہو جائیں گی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کمرشل ایکٹیویٹی ہی اصل میں وہ خون ہے جو ان پرانی رگوں میں ابھی تک دوڑ رہا ہے اور انہیں گرنے سے بچائے ہوئے ہیں۔ او واو، یہ ایک بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے۔ یعنی اکانومی اصل میں اس تاریخ کو زندہ رکھنے کا کرایہ ادا کر رہی ہے۔ بالکل صحیح الفاظ استعمال کیے آپ نے، کرایہ ادا کر رہی ہے۔ اچھا، اب اس سپر کمپیوٹر کی تھوڑی سی وائرنگ اور مدر بورڈ پہ بھی بات کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اس شہر کے جغرافی اور اکانومی کے انجن پر۔ ہاں بالکل، اس پر حقائق کیا کہتے ہیں؟ گائیڈ بتاتی ہے کہ لاہور ڈسٹرکٹ صرف ایک عام شہر نہیں ہے، یہ ایک مکمل مرکزی ہب ہے۔ یہ واگا بارڈر کے بالکل قریب واقع ہے۔ صحیح۔ اور جغرافی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ قصور، شیخوپورہ، گجرانوالا اور ننکانہ صاحب کو آپس میں ایک فزیکل اور معاشی نیٹ ورک کے ذریعے جوڑتا ہے۔ یعنی آس پاس کے تمام انڈسٹریل شہروں کے لیے یہ ایک سینٹرل نروس سسٹم کا کام کر رہا ہے۔ اور اصل میں نا اس ہب ہونے کی وجہ سے ہی یہاں سروسز اور ٹریڈ کی معیشت اتنی مضبوط ہوئی ہے۔ یعنی مینوفیکچرنگ وہاں ہوتی ہے اور سروسز یہاں۔ ایگزیکٹلی۔ جو چیز گجرانوالا یا شیخوپورہ کی فیکٹریز میں بنتی ہے، اس کی ٹریڈنگ، اس کی مارکیٹنگ اور پلاننگ لاہور کے عالیشان دفاتر میں ہوتی ہے۔ آئی سی۔ اور اس معاشی انجن کو مسلسل چلانے کے لیے جس ایندھن کی یعنی جس ہیومن کیپٹل کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ یہاں کے تعلیمی ادارے فراہم کرتے ہیں۔ یہاں صرف چند سکولز یا کالجز کا ذکر نہیں ہو رہا۔ تو پورا ایک ایکو سسٹم ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے۔ پنجاب یونیورسٹی، لمز، GCU، UET لاہور، یہ ادارے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں انجینئرز، بزنس گریجویٹس اور تھنکرز پیدا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور بنیادی سطح پر جو پرائیویٹ اسکول نیٹ ورکس ہیں وہ مل کر ایک ایسی ٹیلنٹ پائپ لائن بنا رہے ہیں جو اس 13 ملین کے شہر کو چلانے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آئے۔ جی بتائیں۔ لاہور کی جو ایک بنیادی پہچان صدیوں سے چلی آ رہی تھی وہ ادب، شاعری، آرٹ اور کلچر کی تھی۔ یہ فیض نمت فیض، حبیب جالب اور پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھ کر ادبی بحثیں کرنے والوں کا شہر تھا۔ ہاں، ایک رومانٹیسائزڈ امیج ہے اس شہر کا۔ بالکل۔ لیکن اب جب ہم اس کی جدید بزنس آئیڈینٹی کو دیکھتے ہیں تو وہاں IT، سافٹ ویئر ہاؤسز، الیکٹرانکس اور ریئل اسٹیٹ کا غلبہ نظر آتا ہے۔ صحیح۔ تو کیا اس تیزی سے بھاگتی ہوئی معیشت نے لاہور کی اس تخلیقی اور ادبی روح کو کچل دیا ہے؟ کیا وہ شہر جو کبھی عظیم شاعر پیدا کرتا تھا اب صرف کوڈرز اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس پیدا کر رہا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ لگتا ہے، لیکن تخلیقی صلاحیت یعنی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ہمیشہ نئے ٹولز اور نئے میڈیمز اپنا لیتی ہے۔ اچھا۔ کلچر مارا نہیں ہے وہاں کا، اس نے صرف اپنی شکل بدل لی ہے۔ دیکھیں، مغلوں کے دور میں پیٹرن یعنی سرپرست دربار ہوتا تھا تو لوگ اس حساب سے شاعری کرتے تھے۔ ہاں، تاکہ دربان سے انعام ملے۔ بالکل۔ اور آج کا جو گلوبل اکانومی کا دربار ہے وہ ٹیک اور IT ہے۔ او آئی گیٹ اٹ۔ جو تخلیقی اور ذہین دماغ کبھی آرٹ اور لٹریچر میں اپنی صلاحیتیں دکھاتے تھے، آج وہی دماغ IT، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، گیم ڈیزائن اور فیشن انڈسٹری میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ یہ اسی پرانی تخلیقی انرجی کا ایک جدید ورژن ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے۔ یعنی کینوس بدل گیا ہے لیکن پینٹ کرنے والے وہی ہیں۔
ایگزیکٹلی اور یہی نیا ٹیلنٹ جب ہائی پیئنگ جابز حاصل کرتا ہے تو وہ ایم ایم عالم روڈ، ڈی ایچ اے اور گلبرگ کے جو جدید کمرشل ایکو سسٹمز ہیں ان کو فیول کرتا ہے۔ اچھا، اس کمرشل ایکو سسٹم اور بازاروں کی جب بات آتی ہے نا، تو اس شہر کا تانا بانا دنیا کے باقی میگا سٹیز سے مجھے بہت مختلف محسوس ہوتا ہے۔ وہ کس لحاظ سے؟ عام طور پر نا بڑے شہروں میں جائنٹ شاپنگ مالز ہوتے ہیں جہاں ہر چیز ایک ہی چھت کے نیچے مل جاتی ہے، لیکن یہاں یعنی اس گائیڈ میں جو حقائق ہیں وہاں ہر چیز کا ایک اپنا مخصوص اور الگ ٹھکانہ ہے۔ ہاں، اسپیشلائزڈ مارکیٹس ہیں۔ بالکل، اگر موبائل اور لیپ ٹاپ لینے ہیں تو فوراً حفیظ سینٹر کا رخ کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ گھر کا سامان یا ہوم اپلائنسز چاہیے ہوں تو ہال روڈ جانا پڑتا ہے۔ کپڑے اگر ہول سیل میں لینے ہیں تو شاہ عالمی یا اعظم کلاتھ مارکیٹ، اور درمیانی رینج کے لیے اچرا بازار کا رخ کرتے ہیں لوگ۔ اور کتابوں کے لیے؟ اردو بازار۔ ایگزیکٹلی۔ اور برانڈز چاہیے ہوں تو لبرٹی یا ایم ایم عالم روڈ، یعنی ہر چیز بکھری ہوئی ہے لیکن اپنی اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ پتہ ہے یہ جو اسپیشلائزڈ بازاروں کا نظام ہے نا، یہ کسی اربن پلاننگ کی کتاب سے نہیں نکلا، یہ صدیوں کے تجارتی تجربے سے خود بخود آرگینکلی ڈیولپ ہوا ہے۔ آرگینکلی ڈیولپ ہوا ہے، ایگزیکٹلی، یعنی نیسیسٹی کے تحت۔ بالکل۔ جب 13 ملین لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہو تو سپلائی چین کی فرکشن، یعنی سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی جو مشکل اور خرچ ہوتا ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ صحیح، ٹرانسپورٹ کاسٹ بھی تو ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے ایک ہی قسم کے تاجر ایک ہی جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب حفیظ سینٹر کی مثال لے لیں، اگر وہاں 500 موبائل کی دکانیں ایک ساتھ ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ خریدار کو پتا ہے کہ اسے سب سے بہتر قیمت یہیں ملے گی، کیونکہ وہاں ہائپر کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے دکانداروں کے درمیان۔ ایگزیکٹلی۔ یہ تو بالکل ایک فزیکل انٹرنیٹ جیسا میکینزم ہے۔ فزیکل انٹرنیٹ یہ کیسی ٹرم ہے؟ جیسے انٹرنیٹ پر ہم مختلف کاموں کے لیے مختلف ٹیبز کھولتے ہیں نا، خبریں پڑھنی ہوں تو ایک ٹیب کھول لیا، شاپنگ کے لیے دوسرا ٹیب۔ اچھا، ہاں، تو یہ مخصوص بازار ان فزیکل ٹیبز کی طرح ہیں۔ اگر فرنیچر چاہیے تو کسی نے ٹاؤن شپ یا بارکی روڈ کا ٹیب اوپن کر لیا اور وہاں چلا گیا۔ یہ ٹیب بیس سٹی سٹرکچر حیران کن ہے کیونکہ یہ پورے شہر کو کلیئرلی کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتا ہے۔ بہت اچھی مثال دی آپ نے۔ اور اس تقسیم کے پیچھے جو اصل طاقت کام کر رہی ہے نا، اسے ہم انفارمل اکانومی یا غیر رسمی معیشت کہتے ہیں۔ لیکن انفارمل اکانومی تو عام طور پر بہت بکھری ہوئی اور ڈس آرگنائز مانی جاتی ہے، نہیں؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ یہ انفارمل ضرور ہے لیکن انتہائی منظم یعنی آرگنائزڈ ہے۔ اس میکنزم کو سمجھنے کے لیے آپ اکبری منڈی یا شاہ عالمی کے ہول سیل کاروبار اور لبرٹی مارکیٹ کی ریٹیل اکانومی کا فرق دیکھ لیں۔ کیا فرق ہے ان میں بنیادی طور پر؟ شاہ عالمی میں لاکھوں کروڑوں کے سودے نا روزانہ پرچیوں پر اور زبانی اعتبار پر ہوتے ہیں۔ وہاں کوئی بہت کمپلیکس بینکنگ کانٹریکٹس نہیں ہوتے۔ وہاں کی رفتار اور سکیل اتنا بڑا ہے کہ پورے پاکستان کا سپلائی چین وہاں سے جڑا ہوا ہے۔ واو، صرف اعتبار پر؟ ہاں، ٹرسٹ بیس سسٹم ہے پورا۔ دوسری طرف لبرٹی مارکیٹ کی ریٹیل اکانومی ہے جو ڈائریکٹ اینڈ کنزیومر یعنی عام خریدار پر مرکوز ہے۔ جب ملک میں معیشت گرتی ہے یا انفلیشن آتی ہے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہی انفارمل اکانومی اور بازاروں کا جو آپس میں ٹرسٹ بیس کریڈٹ سسٹم ہے، یہ اس شہر کو کمپلیٹلی کریش ہونے سے بچاتا ہے۔ یہی میکینزم 13 ملین کی آبادی کو ہر وقت متحرک رکھتا ہے، موونگ رکھتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن اتنی بڑی آبادی اور پھر اتنا زیادہ فرق۔ ایک طرف شاہ عالمی کا کروڑوں میں کھیلنے والا سیٹ ہے، دوسری طرف انارکلی میں گھومنے والا ایک عام سا طالب علم۔ بالکل۔ کوئی گلبرگ کا کارپوریٹ باس ہے تو کوئی بھٹی گیٹ کا صدیوں پرانا باشندہ۔ ان مختلف انتظامی ایریاز میں، چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو، کینٹونمنٹ ہو، رائے ونڈ ہو، یا ان سب بکھرے ہوئے لوگوں کو، ان الگ الگ فزیکل ٹیبز کو آپس میں آخر کون سی ایسی طاقت ہے جو جوڑتی ہے؟ ایسی کون سی چیزیں جو اس تضاد اور تقسیم کے باوجود ان سب کو ایک مشترکہ پہچان دیتی ہے؟ اس سوال کا سب سے واضح اور عملی جواب بہت سمپل ہے، اور وہ ہے کھانا۔ کھانا؟ ہاں، کھانا اس شہر کی بنیادی کلچر اور بانڈنگ فورس ہے۔ اچھا، اس شہر کو پاکستان کا فوڈ کیپٹل بھی تو کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک لقب نہیں ہے، یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ بالکل،
گائیڈ میں بھی ذکر ہے غاوالا منڈی کی فوڈ سٹریٹ، فورٹ روڈ کے نظارے، لکشمی چوک کی کڑھائی، لاہوری چرگا، نہاری، حلوہ پوری، پھلودہ اور باربیکیو کی ان گنتی دکانیں۔ یہ پورا شہر ایک عظیم و شان دسترخوان کا منظر پیش کرتا ہے جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ پک رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس کھانے کی اہمیت صرف پیٹ بھرنے یا ذائقے تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم میکانزم کے لحاظ سے دیکھیں تو کھانا یہاں کا سب سے بڑا گریٹ ایکولائزر ہے۔ گریٹ ایکولائزر۔ ایگزیکٹلی۔ کسی ایکسپینسو ریسٹورانٹ کے مقابلے میں جب بات لکشمی چوک پر کڑھائی کھانے کی آتی ہے نا، تو وہاں کی فضا میں کوئی کلاس ڈفرنس نہیں ہوتا۔ ہاں، وہاں سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ وہاں ایک ٹیبل پر لمز کا کوئی بہت جدید خیالات والا اسٹوڈنٹ بیٹھا اسی شوق سے کھا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بالکل ساتھ والے ٹیبل پر اچرا کا کوئی کپڑے کا عام تاجر بیٹھا ہوتا ہے۔ صحیح۔ کھانا وہ واحد وقت ہوتا ہے جب یہ شہر اپنی تمام تقسیموں اور طبقاتوں کو بھول کر ایک ہی مشترکہ ایکسپیرینس کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کھانے کے رجحان پر نا ایک تنقید بھی کی جا سکتی ہے، خاص طور پر اگر ہم والٹ سٹی، بادشاہی مسجد اور شاہی ٹلے کے حوالے سے بات کریں۔ اچھا، کیسی تنقید؟ آج کل جو فورٹ روڈ فوڈ سٹریٹ کا رجحان بن گیا ہے، تو کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ اس شہر کی عظیم تاریخ اب بس ان کھانوں کے دھوئیں اور سائے میں دھندلی پڑتی جا رہی ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ لوگ اب قلعہ لاہور کی تاریخی اہمیت سمجھنے، اس کے آرکیٹیکٹس اور آرکیٹیکچر کو ڈیپلی دیکھنے کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ ان کی بنیادی دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے کہ قلعے کو بیک گراؤنڈ میں رکھ کر BBQ کھانا ہے اور سیلفیز بنانی ہے۔ ہاں، یہ آبزرویشن تو ہے۔ تو کیا اس فوڈ کلچر نے تاریخ کو صرف ایک فوٹو اپرچونٹی یا بیک گراؤنڈ وال پیپر نہیں بنا دیا؟ یہ فکر بہت عام ہے اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ سیکنڈری بن گئی ہے اور کھانا پرائمری ہو گیا ہے۔ لیکن اس فینومینا کو ایک مختلف زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ اصل میں کھانا یہاں ایک ٹروجن ہارس کا کام کرتا ہے۔ ٹروجن ہارس؟ ہاں، دیکھیں، اگر وہ فوڈ سٹریٹ وہاں نہ ہوتی تو یہ جو نئی نسل ہے نا، جو مالز اور ایئر کنڈیشن کیفیز کی عادی ہے، وہ شاید ان تاریخی علاقوں کی طرف آنا ہی چھوڑ دیتی، انہیں وہاں آنے کی کوئی وجہ ہی نہ ملتی۔ اوہ، آئی سی، تو کھانا انہیں وہاں بلانے کا بہانہ ہے۔ ایگزیکٹلی، کھانے نے دراصل ان تاریخی مقامات کو نئی نسل کی زندگی سے دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ جب لوگ ایک خوبصورت ماحول میں ان تاریخی عمارتوں کے سائے میں بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں تو وہ انجانے میں ہی اس ثقافت اور اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، ان کے سب کانشیس میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ بالکل، وہ اینٹیں، وہ جھروکے ان کی ویژول میموری میں محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو کھانا تاریخ کو چھپاتا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو اس تاریخ کی چوکھاٹ پر لا کر بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس ہیریٹیج کو زندہ رکھنے کا ایک بہت مؤثر اگرچہ غیر روایتی طریقہ ضرور ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور نیا نقطہ ہے، یعنی کھانا وہ مقناطیس ہے جو لوگوں کو ہیریٹیج سائٹس تک کھینچ لاتا ہے، ورنہ شاید وہ علاقے وقت کے ساتھ لوگوں کی توجہ سے محروم ہو جاتے۔ صحیح کہا۔ اچھا، اب اس شہری انجن کے میکینکس کو تھوڑا مزید پریکٹیکل سطح پر دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اس شہر کے اس کمپلیکس نیٹ ورک کو پریکٹیکلی خود دیکھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ بنیادی اصول اور لاجسٹک سمجھنا ضروری ہیں جو اس گائیڈ میں مینشن ہے۔ بالکل، دیکھیں، جب آپ ایک 13 ملین کی آبادی والے اور آرگینیکلی ڈیولپ ہونے والے شہر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو ٹائمنگ اور نیویگیشن سب سے اہم ہو جاتے ہیں۔ ٹائمنگ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ موسم کے حوالے سے اکتوبر سے مارچ تک کا وقت اس شہر کو دیکھنے کے لیے بہترین مانا جاتا ہے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے باقی مہینوں میں۔ ہاں، کیونکہ اس وقت شہر کا ٹیمپریچر گھومنے پھرنے، خاص طور پر والٹ سٹی جہاں پیدل چلنا پڑتا ہے، اس کے لیے موزوں ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جو اربن ہیٹ آئلینڈ ایفیکٹ بنتا ہے اس گھنے شہر میں، وہ چلنا پھرنا انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔ صحیح ہے، اور جہاں تک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، اس پر بھی گائیڈ اور حقائق بہت واضح ہیں۔ شام 4 سے 8 بجے کے درمیان جب دفاتر اور سکولز کی چھٹی ہوتی ہے، وہ تو پیک آورز ہے۔ بالکل، اس وقت اس شہر کے انفراسٹرکچر پر اچانک لاکھوں گاڑیوں کا بوجھ پڑتا ہے۔ اس پیک ٹریفک آور میں سفر کرنا اپنے وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گائیڈ کے مطابق میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین اس شہر کے مادی ڈھانچے کو بچا رہی ہیں۔ یہ پبلک ٹرانسپورٹ لائف سیورز ہیں یہاں۔ اصل میں اورنج لائن ٹرین کا کردار اس میں انتہائی مرکزی ہو گیا ہے۔ لاہور ایک لینئر طریقے سے پھیلتا ہوا شہر ہے، یعنی ایک لائن میں لمبا ہو رہا ہے،
اور یہ ٹرین اس کے نارتھ اور ساؤتھ کو بہت تیزی سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اور وال سٹی کے اندر کا کیا حساب ہے؟ وہاں کی لاجسٹکس بالکل الگ ہے۔ وہاں کی گلیاں صدیوں پرانی ہیں۔ وہ اس وقت کے حوالے سے بنائی گئی تھیں جب سفر پیدل یا گھوڑوں پر ہوتا تھا۔ تو وہاں بڑی گاڑی لے کر جانا تو بے وقوفی ہوگی۔ انتہائی بڑی بے وقوفی۔ وہاں بڑی گاڑی لے کر داخل ہونا پورے ٹریفک نیٹ ورک کو چوک کر سکتا ہے۔ وہاں کے لیے رکشا یا پیدل سفر ہی اس ایکو سسٹم کے ساتھ نیچرلی منسلک ہونے کا واحد طریقہ ہے۔ صحیح۔ اور اس سب کے درمیان نا محفوظ ہونے کا پہلو یعنی سیفٹی کا اینگل بھی بہت اہم ہے۔ ہاں بالکل۔ حقائق اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اگر عام احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں یعنی تھوڑی بہت اسٹریٹ سمارٹس یوز کی جائیں تو یہ اتنی بڑی آبادی ہونے کے باوجود پاکستان کے محفوظ ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ وہی انفارمل اکانومی اور صدیوں پرانا محلے کا نظام ہے۔ اچھا۔ ہاں، وہ نظام ابھی بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کو ایک دوسرے پر نظر رکھنے اور آپس میں جڑا رہنے میں مدد دیتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو نیچرلی ایک سیفٹی نیٹ بن جاتا ہے۔ بہت خوب۔ تو اس پورے تجزیے کے آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ شہر دراصل متضاد چیزوں کا ایک انتہائی کامیاب تنا بانا ہے۔ بالکل، ایک سکسیسفل پیراڈاکس ہے۔ جہاں ایک طرف بادشاہی مسجد کی روحانی خاموشی ہے اور دوسری طرف شاہ عالمی اور حفیظ سینٹر کا بے پناہ شور اور کاروباری سرگرمی۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ 1772 مربع کلومیٹر کے ڈسٹرکٹ کی بنیادی ضرورت ہے۔ لیکن دیکھیں، اس پورے تفصیلی جائزے اور فیکٹس کو جمع کرنے کے بعد نا ایک ایسا سوال ضرور پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا ہر سننے والے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ وہ کیا سوال ہے؟ ہم نے شروع میں ایک تمثیل دی تھی، ایک ہائی سپیڈ سپر کمپیوٹر جو ایک پرانے مغلیہ لکڑی کے فریم میں بند ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کی 99% آبادی اب شہری ہو چکی ہے۔ شہر کی رگوں میں اورنج لائن ٹرین دوڑ رہی ہے، آئی ٹی اور سافٹ ویئر ہاؤسز اس کی نئی پہچان بن رہے ہیں، اور ڈی ایچ اے جیسے جدید پلانڈ علاقے ہر روز پھیلتے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایکسپینشن تو بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو جس تیزی سے یہ سپر کمپیوٹر ہیٹ اپ ہو رہا ہے، یعنی جس رفتار سے یہ جدیدیت، اربنائزیشن اور کمرشل پریشر بڑھ رہا ہے، تو کیا آنے والی چند دہائیوں میں یہ والڈ سٹی، یہ اندرون شہر کی تنگ گلیاں اور یہ صدیوں پرانی روایات اسی طرح ایک زندہ اور سانس لیتے کلچر کے طور پر باقی رہ سکیں گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ یا پھر یہ تاریخی ڈھانچہ وہ مغلیہ لکڑی کا کیس اس عظیم کمرشل پریشر کو برداشت نہ کرتے ہوئے اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا؟ کیا وقت کے ساتھ یہ صرف باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک سجا سجایا بے جان میوزیم بن کر رہ جائے گا جہاں حقیقی زندگی اور لوکل اکانومی ختم ہو چکی ہوگی؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے اور ایک ایسا چیلنج ہے جس پر اربن پلانرز اور اس شہر کے ایکو سسٹم کو سمجھنے والے ہر شخص کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ آج لاہور کے حوالے سے بس اتنا ہی۔ تو یہ تھا لاہور۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اور کسی بھی شہر کے بارے میں ایسا ہی معلوماتی خزانہ چاہتے ہوں تو ہمیں ضرور لکھیے گا۔ ویسے ہم نے شروع کر دیا ہے اب پاکستان اور اس کے شہر اور اس کے محلے اور اس کی مارکیٹیں اور اس کی سروسز اور میڈ ان پاکستان، ہر چیز یہاں ہوگی انشاءاللہ۔